بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، بقیہ سوالات آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم حجت الاسلام مولانا صاحب اور جاوید زیدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ میرا یہ سوال ہے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے کچھ سال پہلے، اور کیا ہم زیارت عاشورہ اور باقی دعا فاتحہ پڑھ کر ان کو ہدیہ کرتے ہیں، لیکن میرے والد خواب میں نہیں آتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہمارا ایصال ثواب کرنا یہ ایک الگ دنیا، ایک الگ میٹر ہے، اور ان کو اجازت ملے پروردگار سے اور خواب میں آئیں، یہ ایک الگ میٹر ہے۔ لہٰذا اس لیے آپ اس قرآن مجید کی تلاوت، زیارت عاشورہ کی تلاوت یا بقیہ کام جو ایصال ثواب کے ہوتے ہیں انہیں انجام نہ دیں کہ وہ ہمارے خواب میں آئیں۔ جی، آپ اس لیے انجام دیجیے تاکہ ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنے، ان کی مغفرت کا ذریعہ قرار پائے، ان کو ایصال ثواب ہو جائے۔ اس نیت کے ساتھ آپ ان تمام عبادتوں کو ان کے نام اعمال کی طرف منتقل کیجیے۔ انشاءاللہ اگر پروردگار نے اجازت دی تو پھر وہ آپ کے خواب میں بھی کسی موقع پر آئیں۔ بہت بہت شکریہ۔ سلام آغا جاوید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ السلام۔ کال سینٹر کی جاب میں ہم کسٹمر سے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم ان کی کنٹری میں ہیں، جبکہ ہم وہاں نہیں ہوتے، لیکن سروس پرووائڈ کر دیتے ہیں۔ کیا ایسا جھوٹ بولنا ہمارے لیے جائز ہے؟ اگر آپ توریہ کر رہے ہوں کہ جس توریے میں آپ اس طرح سے جملے کہیں کہ جو صحیح ہو سکتے ہوں تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ توریہ نہیں کر رہے ہیں، صراحت کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، تو جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم مولانا ذکی صاحب اور جاوید زیدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آج کل واستو کو لے کر لوگوں میں بہت شک اور گھروں میں آلٹریشن چل رہے ہیں، اس کے بارے میں اسلام میں کیا کہا گیا ہے؟ جعفریہ علم میں گھر کے سٹرکچر کو لے کر کن ضروری باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ دیکھیں میں یہاں پر واضح کر دوں کہ واستو میں بہت ساری چیزوں کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، جیسے گھر کا انٹرنس ڈور کدھر ہونا چاہیے، مثال کے طور کے اوپر بیٹھک کہاں ہونی چاہیے، مثلا وہ جگہ کہ جہاں پہ کھانا پک رہا ہو وہ جگہ یا وہ کمرہ کس جگہ پر ہونا چاہیے۔ اسلام نے ان چیزوں کو اہمیت نہیں دی ہے۔ جی، بالکل فطری سی بات ہے، اس لیے کہ جب ایک علاقے میں گھر ہوں گے تو کسی کے گھر کا دروازہ کھلے گا مثلا ایسٹ کی طرف، تو کسی کا ویسٹ کی طرف کھلنا ہی کھلنا ہے۔ جی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سارے شہر کا دروازہ ایک ہی طرف کھلے، یا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سارے گھروں کا دروازہ جو ہے وہ ایک جیسا قرار پائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا اسلام نے صرف دو چیزوں کے لیے تاکید کی ہے اور جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، جن میں سے ایک ہماری خوابگاہ، جہاں پر جس حجرے میں ہم لیٹ رہے ہیں، بیڈ روم، سو رہے ہیں، بیڈ روم جس کو آپ کہیں، جس میں ہم لیٹ رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اس کی کیفیت کیا ہو؟ وہ مستحبات میں ہے کہ ہمارا چہرہ، ہمارا پیر، ہمارا بدن کس سمت ہونا چاہیے کہ جس میں اس طرح سے بیڈ قرار پائے ہمارا، کہ جس میں ہم جب سو رہے ہوں تو کروٹ سے سوئیں اور داہنی کروٹ سوئیں اور ہمارا چہرہ کعبے کی طرف ہو، یہ ایک۔ اور دوسری البتہ وہاں پر اس بات کی بھی اجازت ہے کہ اس طرح سے انسان سوئے کہ جس میں پیر اگر سیدھا سو رہا ہے، پیر اس کا اس طرح سے ہو کہ اگر وہ اٹھ کر بیٹھ جائے تو اس کا چہرہ کعبے کی طرف ہو۔ یہ دو کیفیتیں ہمارے خوابگاہ کے لیے، بیڈ روم کے لیے ہیں۔ اور دوسری جو ہمارے لیے بہت اہم ذمہ داری ہے وہ ہمارے بیت الخلاء کے لیے، کہ بیت الخلاء میں اس طرح سے پوزیشن ہو کہ نہ ہمارا چہرہ نہ ہماری پیٹھ کعبے کی طرف ہو، جی، بلکہ سمت کا خیال رکھنا وہاں پر ہمارے لیے لازم قرار دیا گیا ہے کہ ہم جب بیٹھے ہوں تو نہ تو ہمارا چہرہ کعبہ مقدس کی طرف ہو نہ ہی ہماری پیٹھ ہو۔ یہ دو جگہوں کے لیے حکم اسلام نے دیا ہے، بقیہ جگہوں کے لیے کوئی خاص اس طرح کی بات ہمارے اسلام نے نہیں بیان کی ہے کہ جو آج کل بعض جگہوں پر پیش کی جاتی۔ شکریہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید زیدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ اگر شوہر کو ہم بستری کرنا ہے لیکن بیوی تیار نہیں ہے اور شوہر بیوی کو پھر بھی فورس کرتا ہے تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں اسلام کا حکم اس سلسلے میں بالکل واضح سا ہے کہ اسلام نے شوہر کو اختیارات دیے ہیں۔ انڈرسٹینڈنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، آپس کی مفاہمت کے ساتھ اس طرح کے کام زیادہ مناسب۔ شکریہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید صاحب۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا آیت اللہ سیستانی حفظ اللہ کی توضیح المسائل
سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کا بتائیں، اور اگر کسی کو نہی عن المنکر اور عمل بالمعروف کرنے میں شرم آئے تو کیا کریں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے 5 شرائط ہیں اور 3 صورتیں ہیں. جی اگر ان سب کو بیان کیا جائے تو یقینی طور کے اوپر ہمارا پروگرام طویل ہو جائے گا. جی لہٰذا صرف اشارتاً کہ وہ سامنے والا کون ہے اس کی بھی اہمیت ہے، خود امر بالمعروف کرنے والا کون ہے اس کی بھی اہمیت ہے. وہ شرطیں 5 عدد اور ان کے بعد یہ 3 صورتیں کہ جن میں سب سے پہلے انسان کو اس سے قلبی بیزاری کہ جو اس کی مخالفت کر رہا ہو دین و شریعت کی، اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ کہ زبانی طور پر مخالفت، اور تیسرا طریقہ کار جو عملی ہے، جو تفصیل ہے. اسی لیے آپ کا وہ جملہ مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے کہ گھروں میں توضیح المسائل ہونی چاہیے. جہاں تک یہ بات ہے کہ شرم کی بنا پر انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرے، یہ مناسب نہیں ہے. اگر ہم کو یہ بات پتا ہے کہ ہماری زبان کا اثر سامنے والے پہ ہونے والا ہے، اس کو دین سکھائیں، اس کو بتائیں. ہو سکتا ہے کہ نادانی کی بنا پہ کر رہا ہو، بے شک. یا برعکس بھی ہو جاتا ہے جو ہے شرائط میں جی سامنے والا بہت سے واجبات کو ترک کر رہا ہو سکتا ہے مجبوری ہو. ہم جب اس کے پاس جائیں گے، اس سے گفتگو کریں گے تو پتا چلے گا کہ وہ مجبوری میں یہ کام کر رہا تھا. جی لہٰذا فوراً کسی کے عمل کو دیکھ کر فیصلہ نہ کریں، اور فوراً ایسا نہ ہو کہ ہم کسی شرم وغیرہ کی وجہ سے اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں کوتاہی کریں. شکریہ. السلام علیکم جاوید مولانا صاحب. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ جو سانگز ہوتی ہیں اگر انہیں وداؤٹ میوزک سنیں اور اس میں کوئی حرام چیز نہ ہو اور نہ ہی انسان مست ہو تو کیا وہ گناہ ہے؟ احتیاط واجب کی بنا پر اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے. شکریہ آقا. سلام مولانا صاحب جاوید زیدی صاحب. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ بیبی شاور کر سکتے ہیں، گود بھرائی رسم کر سکتے ہیں، کیا یہ اسلام میں ہے؟ دیکھیے، وہ تمام رسمیں کہ جو رسمیں اسلام کے اگینسٹ نہیں ہیں، ان کو ایک فرحت کے لیے، ایک خوشی کے لیے اپنے درمیان استعمال کرنا، ان پہ عمل پیرا ہونا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس میں کوئی حرام کام نہ ہو رہا ہو، جیسے مثال مکس گیدرنگ نہ ہو رہی ہو، یا کوئی نجس کھانا نہ کھلایا جا رہا ہو. اس طرح کی چیزیں اگر ہیں کہ جس میں تمام اسلامی اصول کو کی رعایت کرتے ہوئے اس کو انجام دیا جا رہا ہے تو اس میں مشکل نہیں. شکریہ. دوسرا سوال یہ ہے کہ نوچندی جمعرات صحیح ہے اور ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ اسلامی مہینے کا جو پہلا تھرسڈے ہوتا ہے شب جمعہ؟ رجب المرجب کی پہلی جمعرات کے جو پنجشنبہ یعنی شب جمعہ ہے، اس کی اہمیت ہے. جی لیلۃ الرغائب کہتے ہیں اس جی. کو، اور عرفا نے اس میں بڑی دعائیں اور بڑی مناجات اور اللہ سے بڑی اپنے مطالبے کو پیش کرنے کی شب قرار دیا ہے اس کو. لیکن بقیہ سال کے مہینوں میں بقیہ جو پہلی پنجشنبہ، پہلی شب جمعہ ہو، اس کی اہمیت پنجشنبے کی بنا پر ہے. جی یعنی پہلی پنجشنبہ کی خود اہمیت نہیں، لیکن اگر انسان پنجشنبے کی بنا پر عبادتیں، چونکہ ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جناب یعقوب نے اپنے بیٹوں سے، جس موقع کے اوپر بیٹوں نے کہا کہ ہم سے بہت بڑی گناہ سرزد ہو گئے اس لیے کہ ہم نے اپنے بھائی کو قتل کیا، گویا البتہ یہ کہ اللہ نے اس کو زندہ رکھا، تو اب ہم سب کے لیے آپ استغفار فرمائیں. جناب یعقوب نے اس موقع پہ فرمایا تھا کہ میں اب جو پنجشنبہ شب جمعہ آئے گی میں تم سب کے لیے تب استغفار کروں گا. جی یعنی نبی پروردگار نے شب جمعہ کا انتخاب اور انتظار کیا تاکہ اس دن اپنے بچوں کے لیے استغفار کریں. اس لیے بہت اہمیت ہے شب جمعہ کی. شب جمعہ انسان کو اللہ کی بارگاہ میں خود کو بھی استغفار کے ذریعے سے اللہ سے قریب کرنا چاہیے، اپنے مرحومین کو یاد کرنا چاہیے تاکہ اس شب میں خاص طور پہ رحمت ہو. بہت سے وظائف، بہت سی ذمہ داریاں ہیں، لیکن خود پہلی شب جمعہ کے عنوان سے نہیں، خود شب جمعہ کے عنوان سے ان سب کو انجام دینے کی بڑی بہت بہت شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید زیدی صاحب. وعلیکم سلام. میرا سوال یہ ہے کہ کیا زیارت عاشورہ میں جو 100 سلام اور 100 لعن ہے ہم اسے کم زیادہ پڑھ سکتے ہیں؟ چونکہ یہ ایک مستحبی عمل ہے تو شرائط کے ساتھ اگر آپ کو مکمل پڑھنا ہے تو مثلا بعد میں دعائے علقمہ پڑھیں، مثلا یہاں کے اوپر جہاں پہ سلام ہے 100 بار پڑھیں، جہاں پہ لعن ہے 100 بار ہو. لیکن اگر آپ ان میں سے کچھ کم بھی کر رہے ہیں تو آپ کو جتنی مقدار میں پڑھیں گے اتنی مقدار میں ثواب. شکریہ آقا.
السلام علیکم جاوید زیدی صاحب، مولانا صاحب. وعلیکم سلام. السلام. آغا صاحب، ہم کہیں مجلس میں جاتے ہیں اور وہاں نلوں کی گندگی وغیرہ راستے میں ہوتی ہے، نالوں کی گندگی وغیرہ راستے میں ہوتی ہے اور نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو کیا کریں؟ وہاں کی جگہ ایسی ہوتی ہے، مجلس میں کیسے جائیں؟ اور نماز کے لیے جاتے ہوئے بعض دفعہ یعنی نالے کے پاس سے گزرنا ہوتا تو کیا کریں؟ دیکھیے، صرف نجاست کے قریب سے گزرنے سے یا نالوں کے قریب سے گزرنے سے نجس نہیں ہوتا انسان. نجاست اگر وہاں سے نکل کے ہمارے کپڑوں یا ہمارے بدن تک آ جائے اور ہم نجس ہو جائیں یا ہمارا کپڑا نجس ہو، تب ہمارے لیے عبادت گاہ میں جانا یا نماز پڑھنا یا بقیہ عبادتیں وہاں پر مشکل ہے. لیکن صرف قریب سے گزر جانے کی بنا پر ہم نجس نہیں ہوتے. اسی لیے قانون ہے، وہ قانون یہ ہے کہ نجاست کے لیے یقین کا ہونا ضروری ہے، اور طہارت سے متعلق اگر ہمیں ذرا بھی ڈاؤٹ بھی ہو رہا ہو کہ طہارت ہے تب بھی ہمارے لیے کافی ہے. اس کے مطابق ہمیں آگے بڑھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعاً نجاست سرایت کرتے ہوئے ہمارے بدن یا کپڑے تک آئی ہے یا نہیں آئی ہے. اگر نہیں آئی ہے تو ہم پاک ہیں، ہم نماز اور اپنی عبادتیں انجام دے سکتے ہیں. شکریہ ہوگا. السلام علیکم مولانا صاحب، جاوید زیدی صاحب. وعلیکم السلام. السلام. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے شراب پی لی ماشاء اللہ اور نشہ نہیں چڑھا تو کیا ایسی صورت میں وہ شخص مسجد میں آ کر نماز ادا کر سکتا ہے؟ شراب پینا حرام ہے، چاہے اس کی بنا پہ نشہ ہو یا نہ ہو. اگر انسان نے شراب پی ہے تو پھر اس کو پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہے، گناہگار ہے، اور گناہگار کو اس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں نہیں حاضر. اور قرآن کی آیت موجود ہے جی اس میں. جی. جی شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب جاوید بھائی. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ، اگر انجانے میں فیوچر اینڈ آپشن میں ٹریڈنگ کر کے پیسہ کما لیا ہو لیکن اب پتہ لگا کہ یہ حرام ہے تو اب پیسوں کا کیا کیا جائے؟ پلیز بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ جو پیسہ ہم نے لگایا تھا کیا وہ بھی اب حرام ہو گیا ہے؟ اس طرح کی رقم کے لیے جو احکام وارد ہوئے ہیں رد مظالم کے عنوان سے، ان کی تفصیل آپ دیکھ لیں. جس طرح سے رد مظالم کی رقم کو فقیروں غریبوں کو دینا ہے، اسی طرح سے اس طرح کے پیسوں کو بھی غریب اور فقیر تک پہنچانا. دوسرا ان کا سوال کا اور جز ہے کہ یہ بھی بتائیے کہ جو پیسہ ہم نے لگایا تھا کیا وہ بھی حرام ہو گیا ہے؟ پلیز بتائیے، یا صرف جو پروفٹ ہوا ہے وہ حرام ہے؟ نہیں، جو رقم ہم نے لگائی ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے اس کا واپس لینا، لیکن جو اس میں اضافہ ہوا ہے. لیکن یہاں پر میں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ ہمیشہ اس طرح سے فیوچر اینڈ آپشن میں پیسہ لگانے پر انسان کا یہ جو فائدہ ہوا ہے وہ حرام نہیں ہوتا، وہ اپنی شرطوں کے ساتھ. اگر واقعاً حرام ہو گیا ہے تو جو ہمارا اصل پیسہ تھا وہ حرام نہیں ہوگا، جو فائدہ مل رہا ہے اس پر وہ ہم استعمال نہیں. شکریہ. السلام علیکم جاوید زیدی صاحب اور مولانا صاحب. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ زندگی میں کچھ مشکلوں کے چلتے ہیں میں اللہ سے دور ہوتی جا رہی ہوں، نا امیدی ہوتی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے اللہ سے قربت کے لیے؟ خدا نخواستہ اگر انسان مایوسی کی طرف بڑھ رہا ہو، اسے اپنی طہارت اور اپنی غذا پر خاص توجہ دینی چاہیے، بے شک. چونکہ یہ دو چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کو اللہ کی بارگاہ سے دور کر دیتی ہیں. لہٰذا اپنی عبادتوں پر، اپنے قرآن مجید کی تلاوت پر، ذکر اہل بیت اطہار پر، حدیث قصہ کی تلاوت پر، ان سب پہ توجہ دیتے ہوئے خاص طور سے اپنی غذا اور اپنی طہارت، ان دو پر توجہ دیں. انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کو دوبارہ اپنی بارگاہ میں حاضر رہنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. شکریہ آقا. السلام علیکم جاوید صاحب اور مولانا. عمرہ کرنے کے بعد دعوت کرنا کیا ضروری ہے؟ حج کے لیے مستحب ہے کہ انسان جب حج سے واپس پلٹے تو ان 5 جگہوں میں سے ایک جگہ حج ہے کہ جہاں پر ولیمہ کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے. جی. عمرہ کرنے کے بعد اگر انسان لوگوں کے درمیان یہ مؤمنین کو کھانا کھلا رہا ہے تو ایک عمدہ کام ہے، اچھا کام. شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید صاحب. السلام. السلام. میرا یہ ہے سوال یہ ہے کہ سید اپنا صدقہ کا پیسہ کس کو دے سکتا ہے؟ کسی بھی مؤمن کو کہ جو غریب ہے، مستحق ہے، صدقے کی رقم دی جا سکتی، اس میں کوئی مشکل. السلام علیکم جاوید صاحب مولانا صاحب. السلام. My name is Nazir Abbas. My question is that I have traveled 21 kilometers from far and now I have to offer namaz, which is acceptable for me. What is the order to offer namaz in congregation at this place? 21 ہی کلومیٹر یہ گئے، 22 کلومیٹر نہیں گئے.
انہوں نے واضح نہیں کیا کہ ان کا ارادہ کیا تھا. جی اگر ان کا ارادہ 22 کلومیٹر سے آگے جانے کا ہے اور حد ترخص کراس کر چکے ہیں تو پھر ایسی صورت میں ان کی نماز راستے میں اگرچہ 21 کلومیٹر ہے جی لیکن چونکہ ارادہ آگے جانے کا ہے لہٰذا نماز قصر ہے. لیکن اگر 21 ہی کلومیٹر ان کو جانا تھا اور اب وہاں سے یہ واپس آنے والے ہیں تو پھر ان کو وہاں بھی اور وہاں کے راستے میں بھی جہاں بھی نماز پڑھنی ہے پوری نماز پڑھنی. سلام جاوید اینڈ مولانا صاحب. وعلیکم السلام. کیا اسلام میں ایسے موٹیویشنل سانگ سننا جائز ہیں جو ہمیں اپنی اسٹڈیز اور سکسیس کے لیے انسپائر کریں مگر جن میں گناہ یا فحاشی کی باتیں نہ ہوں؟ ابھی ذکر آیا کہ جس طرح سے کہ غنا اور موسیقی کے موقع پر اگر لہو لعب کی نشستوں سے مناسبت نہیں رکھتا تو پھر اس کو سننے میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر لہو لعب کی نشستوں سے مناسبت ہے تو پھر ہمارے لیے جائز نہیں. شکریہ. السلام علیکم جاوید زیدی صاحب اور مولانا صاحب. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ جو خواتین فیشیل ہیئر ریموو کرتی ہیں اور آئیبرو وغیرہ تو کیا جائز ہے؟ جی ایک خاتون کا اپنے شوہر کے لیے زینت کرنا یہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ اسلام کی نگاہ میں اپنے شوہر کے لیے پسندیدہ عمل ہے. اسلام نے اس کام کے کرنے کے لیے تاکید کی ہے تو یہ کام خواتین اپنے شوہر کے لیے ضرور انجام دیں. شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید زیدی صاحب. وعلیکم السلام. میرا یہ سوال ہے کہ میرے گھر کے پاس میرا آفس ہے، ٹائمنگ 10 سے 7 ہے، صبح کے 10 سے شام 7 تک. لاسٹ پنچنگ ٹائم 10:10 پر مثلاً ہم 9:30 بجے کر کے گھر واپس چلے آتے ہیں 10:30 بجے یا اس کے بعد آئے تو کیا اس کا کیا حکم ہے؟ میرا نام جواد مرتضیٰ ہے، رضوی ہے. اسلام میں چیٹنگ کی اجازت نہیں ہے، دھوکہ دینے کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ کا یہ کام دھوکہ شمار ہوتا ہے تو غلط ہے، اور اگر آپ کا یہ کام آپ کے ذمہ داروں کے علم کے ساتھ ہو رہا ہے اور ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو کوئی مشکل نہیں. شکریہ. سلام جاوید مولانا صاحب. وعلیکم السلام. میرے نیز میں پرابلم ہے، میں بار بار اٹھ بیٹھ نہیں کر سکتی پر کھڑے ہو کر قیام کرنے اور رکوع کرنے میں مجھے کوئی پریشانی نہیں. تو میں نماز کے سب احکام تو کھڑے ہو کر پراپر کرتی ہوں لیکن سجدہ کرسی پر بیٹھ کر کرتی ہوں، تو کیا میری نماز صحیح ہے؟ جی آپ مجبور ہیں، زمین پہ نہیں بیٹھ سکتی ہیں تو آپ یا مرد بھی ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھتے وقت البتہ بقیہ سارے کام کھڑے ہو کر، لیکن جب سجدے کا موقع آئے تو کرسی پر بیٹھ جائیں اور سامنے رکھی ہوئی ٹیبل کے اوپر سجدہ قرار دیں اور پھر وہاں سجدہ. السلام علیکم جاوید صاحب اور مولانا صاحب. وعلیکم السلام. قضا نماز کے لیے بھی اذان اقامہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی آپ کہہ سکتے. السلام علیکم جناب جاوید زیدی اور مولانا صاحب. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ آپ سی فوڈ کے بارے میں تھوڑا ایکسپلانیشن دیں، جیسے کہ فش کون سی کھا سکتے ہیں؟ عام طور پر ہمارے یہاں چھلک والی کھائی جاتی ہے. جی آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی کی ایک کتاب جدید فقہی مسائل، جی اس میں آخر میں تصویر بھی موجود ہے اور انگریزی زبان اور عربی زبان میں اس فش کے نام بھی موجود ہیں. جی آپ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے موبائل پہ اور جہاں کہیں بھی جائیں اس ایپ پر نام جو موجود ہیں انہی مچھلیوں کو آپ استعمال کریں. السلام علیکم جاوید زیدی صاحب اور مولانا صاحب. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ کیا میں اسلامک کیلیگرافی کو آن لائن بیچ سکتی ہوں، اور اگر اس میں قرآن کی آیات لکھی گئی ہوں اور کیا اسے بھی بیچ سکتے ہیں، یا آن لائن اس پینٹنگ کو بناتے ہوئے ویڈیو ڈال کر یوٹیوب سے پیسے کمانا کوئی حرج تو نہیں ہے؟ آپ اس نیت کے ساتھ کہ یہ جو آپ نے زحمت کی اور اپنا ہنر پیش کیا ہے اس کو آپ لوگوں کے درمیان انٹروڈیوس کرائیں اور اس زحمت کے مقابل رقم لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب اینڈ جاوید زیدی صاحب. وعلیکم السلام. میرا کوشچن ہے کہ عید کے دن عید کی نماز سے پہلے جھاڑو کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ جھاڑو لگانا گھر میں ہماری فیملیز میں اکثر ایلڈرز نماز عید سے پہلے جھاڑو مارنے کے لیے منع کرتے ہیں. اتفاقاً برعکس ہے، عید کے موقعوں پر صاف صفائی کی زیادہ تاکید وارد ہوئی ہے. جی گھر کو صاف کرنا، بدن کو صاف کرنا، صاف ستھرے لباس پہننا، حتیٰ نئے لباس پہننا، ان سب کی تو تاکید وارد ہوئی ہے. شاید کوئی اور وجہ ہوگی کہ جس وجہ سے ایسی فکر سامنے آئی، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ صاف صفائی کے ساتھ اپنے گھر کو قرار دیا جائے. شکریہ. In Quran regarding sleep in death is an ayat that says during sleep our soul leaves the body and then returns again based on only upon Allah's will. If anyone
if and once Allah chooses not to return one soul, one dies. Question is that the kind of dreams we dream, are they an indication of the soul traveling into next alam of malakut? I'm not seeking meanings of dreams, but to learn whether the soul travels outside of this alam of our existence in this dunya. یہ دیکھیے یہ ایک تعبیر کی دنیا الگ ہے، لیکن یہ جو ہمارے خواب ہیں یہ ہماری روحانی پرواز ہوتی ہے، جی اور یہ ایک دقیق اور علمی بحث ہے کہ جو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بھی جس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ہماری روح اس موقع پر پرواز کرتی ہے اور بہت سے حقائق کو دیکھ کر واپس پلٹتی ہے۔ اسی بنا پہ ہماری زندگیوں میں بہت سے خواب ہمیں مستقبل کے بارے میں خبر دیتے ہیں اور وہ چیز مستقبل میں رونما ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ جو خواب ہم نے دیکھا ہو وہ صحیح خواب ہو اور اس کی تعبیر بھی وہی ہو جو ہم سوچ رہے ہیں، لہٰذا وہ ایک الگ علم ہے۔ لیکن یہ جہاں تک قرآن مجید کا اعلان کہ تمہاری روح اللہ کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو نیند کے بعد واپس پلٹا دے یا ابدی موت سلا دے، تو یہ بات بالکل صحیح ہے، قرآن مجید نے اس کو بیان۔ شکریہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید صاحب، وعلیکم سلام۔ جزاک اللہ خیرن جزا۔ چینل ون کی ٹیم کو سلامت رکھے۔ آئی ایم فرام چنئی سلما، تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید زیدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چینل ون کے سبھی ممبران کو سلامت رکھے، اللہ آپ سب کو بھی سلامت رکھے، خوب ترقی عطا کرے، خوش و آباد رکھے، اور جو محنت چینل ون کے ہر ایک ممبر کر رہے ہیں میسج آف ہیومینٹی اسپریڈ کرنے کے لیے، اللہ اسے قبول فرمائے، آمین آمین۔ مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے، اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام تو جو محبت کا حق ہے وہ پلیز بتائیے، جسے کر کے بندہ اپنے رب اور محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت قریب ہو سکے۔ عبادتیں اللہ سے قریب کرتی ہیں اور ذکر اہل بیت اطہار سے قریب کرتا ہے، جی لہٰذا انسان کو اپنی زندگی میں عبادتوں کو بھی اہمیت دینی چاہیے، ذکر اہل بیت کو بھی اہمیت دینی چاہیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم جاوید زیدیان مولانا صاحب۔ وعلیکم سلام۔ ہمارے بیڈ روم کے کبرڈ میں علم مبارک سجائے ہوتے ہیں، وہاں ہم میاں بیوی سوتے ہیں۔ جی کوئی مشکل نہیں ہے، اگر آپ کے حجرے میں، آپ کے گھر میں یا آپ کے کسی مکان کے حصے میں یہ امام بارگاہ موجود ہے کہ جس کے دروازے بند ہوتے ہیں اور زیارت کے موقع پر آپ اس کو کھول رہے ہیں، کوئی مشکل نہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے، اگر کوئی اپنے ہسبینڈ کا بھتیجا یا بھانجا جو کہ 3 مہینے کا ہو اسے گود لے، وہ بچہ بڑا ہونے کے بعد اپنی پالنے والی ماں کے لیے محرم ہے یا نامحرم؟ نہیں، جس ماں نے اسے دنیا میں پیدا کیا ہے اس کے لیے وہ ہمیشہ محرم ہے، جی اس کے محرم ہونے میں کوئی اشکال، کوئی شبہ نہیں۔ لیکن جس نے پالا ہے اس کے لیے اس اگر کے لیے مسئلہ ہے کہ اگر اس نے ایک خاتون نے اپنے محرم بچے کو گود نہیں لیا ہے بلکہ نامحرم بچے کو گود لیا ہے اور اس بچے کو دودھ نہیں پلایا ہے شرطوں کے ساتھ، جی تو جب یہ بچہ بالغ ہوگا تو پھر اس موقع کے اوپر خاص شکلوں میں یہ نامحرم ہوگا اور پھر اس موقع پر احتیاط کرنی۔ شکریہ۔ دوسرا سوال ہے، پھوپھی نے بھتیجی کو گود لیا اور اپنی پوری ملکیت اس کو دے دی، تو کیا اس کے اصلی باپ کی ملکیت میں بھی اس کا حق ملے گا یا نہیں ملے گا؟ وہ جو گفٹ کیا ہے یا اس کو میراث مل رہی ہے کسی اور سے بھی، اس کی یہ معنی نہیں ہے کہ اس کو اس کے حقیقی والد سے میراث نہ ملے، جی حقیقی وارث سے میراث ملے۔ شکریہ۔ تیسرا سوال ہے، اگر ہسبینڈ نے اپنی بیوی کے نام پراپرٹی کر دی کیونکہ عورت کی رجسٹری میں پیسے کم لگتا ہے اور ان کا انتقال ہو گیا، اب بیوی کے کا کتنے % حق ہے؟ خدا حافظ۔ اگر یہ شوہر نے اپنی زوجہ کو اپنی زندگی میں ہبہ کر دیا تھا تو اب یہ اس کا ہے، اب یہ پراپرٹی اس زوجہ کی ہے، جی اور اگر اس نے اپنی زندگی میں ہبہ نہیں کیا تھا بلکہ سب جانتے تھے کہ یہ شوہر ہی کی پراپرٹی ہے، تو اگر اولاد موجود ہے تو 1/8، اور اگر اولاد نہیں موجود ہے تو 1/4 ملے گا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ یہ پراپرٹی بکے، میراث بٹنے سے پہلے اگر بک جائے گی تو پھر اس میں اس پراپرٹی میں زوجہ کو 1/8 اور 1/4 کے حساب سے اس کا حصہ اس کو ملے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے
ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں حجت اسلام کا مشکور ہوں تشریف لائے، سوالات کے جوابات دی، ہم سب اس سے استفادہ حاصل کریں گے. اور یاد رکھیے ایام عزا کے کچھ روز اور باقی ہیں. میں آغا سے التماس کروں گا دعا فرمائیں. یقیناً آج کا جو دن ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے وہ دن اس عظیم الشان قربانی کی یادگار کہ جو میدان کربلا میں سرکار سید الشہداء نے پیش کی. یہ قربانی نہ صرف یہ کہ ہم سب کے لیے انسانیت کا پیغام ہے، بلکہ یہ قربانی وہ ہے کہ جو انسانیت کے سر کو بلند کرنے کا سبب بنا ہے. ہم سبھی اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ یہ تمام زائرین جو آقا کی بارگاہ میں آج حاضر ہوئے ہیں، ان سب کی زیارتوں کو پروردگار عالم قبول فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تمنا اور آرزو کہ پروردگار اس سال یہ سعادت نہیں ملی لیکن اگلے سال انشاءاللہ امام حسین کی بارگاہ میں اس موقع پر حاضر ہونے کی سعادت اور توفیق ملے، تاکہ امام حسین کی والدہ کی خدمت میں ہم سبھی اپنی تعزیت اور اپنا پرسہ پیش کر سکیں. بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.